اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کافی دن سے فتنوں کی احادیث کے اوپر کوئی ڈسکشن نہیں ہو رہا تھا کیونکہ سفر میں تھے مسلسل، تو الحمدللہ گھر پہنچے۔ کتاب میرے ساتھ نہیں تھی فتنوں کی احادیث کی، جس کی وجہ سے ہم اس کا جو ہے بالکل ہی درس جو ہے سٹاپ کیے ہوئے تھے۔ آج انشاءاللہ اس کی کتاب سے ایک حدیث انشاءاللہ پڑھتے ہیں۔ یا اللہ، ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انقریب فتنے پیدا ہوں گے، اس وقت بیٹھا ہوا کھڑے ہوئے سے بہتر ہوگا۔ بہت غور سے سنیے گا، اللہ سمجھا دے، بس عمل کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان قریب فتنے پیدا ہوں گے۔ نمبر 1 کنڈیشن کیا بتائی کہ فتنے پیدا ہوں گے، ٹھیک ہو گیا۔ دیکھیے بات یاد رکھیے گا، فتنوں کی حدیث میں جو بھی احادیث جو ہے نا، اس کا جو بھی مطلب ایک حدیث ہے نا، تو اس کو یہ نہیں سوچنا کہ ایک حدیث میں جو الفاظ کہا گیا ہے وہ کبھی اور ہوگا، پھر اس کے بعد جسٹ اس کے بعد جو الفاظ آ رہا ہے وہ کبھی اور ہوگا۔ ایک ہوا ہے 50 سال پہلے تو ایک ہوگا 10 سال بعد، ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یاد رکھنے کی پے در پے، ٹھیک ہے، وہ حدیث ہے، مطلب یہ بات کہی جا رہی ہے، مطلب پے در پے ہوگا، فوراً کے بعد فوراً ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو نمبر 1 بتایا جا رہا ہے کیا، ارشاد فرمایا کہ ان قریب فتنے پیدا ہوں گے، اس وقت بیٹھا ہوا کھڑے ہوئے سے بہتر ہوگا۔ بیٹھا ہوا کھڑے ہوئے سے بہتر ہوگا، کیونکہ بیٹھا ہوا شخص یہ بنسبت کھڑے ہوئے شخص کے فتنے سے دور ہوگا، اور کھڑا ہوا چلنے والے سے بہتر ہوگا، اور چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا۔ جو شخص اچھا یہ بتائیے گا، یہاں پہ الفاظ کمپلیٹ ہو رہا ہے سینٹینس، یعنی کہ آپ کو کیا بول رہے ہیں یہ، کہ آپ کو بیٹھا ہوا کھڑے ہوئے سے بہتر ہے، ٹھیک ہو گیا۔ بیٹھا ہوا، آواز صحیح آ رہی ہے کیا، کٹ رہی ہے کیا، اسٹوڈنٹ لیفٹ ہو رہے ہیں، صحیح آ رہی ہے آواز، صحیح ہے نا، الحمدللہ ٹھیک ہے، الحمدللہ۔ اچھا یہ ایک بات ضرور خیال رکھنا ہے کہ مائک آن نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے، بہت احتیاط کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ جب ہم کہیں گے نا مائک آن کرنے کے لیے تبھی، ٹھیک ہے، بالکل بھی نہیں، ٹھیک ہے، انشاءاللہ۔ چلے، یہ کیا بول رہے تھے، ہاں آپ لوگوں سے سوال ہے، جب ہم یہ سینٹینس پورا کیا تو آپ لوگ سے سوال ہے میرا کہ بیٹھا ہوا کھڑے ہوئے سے بہتر ہے، ٹھیک ہو گیا۔ بیٹھا ہوا کھڑے ہوئے سے، فتنے پیدا ہو رہے ہیں۔ نمبر 1 کیا بولا جا رہا ہے کہ فتنے پیدا ہوں گے، ٹھیک ہے، اس وقت فتنے پیدا ہوں گے، اس وقت بات کو سمجھیے، فتنے پیدا ہوں گے اس وقت کیا ہوگا بھائی، بیٹھا ہوا کھڑے ہوئے سے بہتر، کھڑا ہوا چلنے والے سے بہتر، چلنے والا دوڑنے سے بہتر۔ تو بتائیے گا میرے کو سب سے بہتر کون ہوا، جواب ہے بتائیے گا آپ لوگ، مطلب سوال ہے، جواب آپ لوگ بتائیے گا، یا ان کو میسج میں مائک آن نہیں کرنا۔ ایک اور بار ریپیٹ کر دیں، ان قریب فتنے پیدا ہوں گے، اس وقت بیٹھا ہوا کھڑے ہوئے سے بہتر ہوگا، کھڑا ہوا چلنے سے بہتر ہوگا، چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا۔ اب آپ نے بتانا ہے کہ سب سے افضل کون ہوگا، کون ہوا اس حدیث کی رو سے، سب سے افضل کون ہوا، یعنی سب سے بہتر کون ہوا، بہتر کنڈیشن میں کون ہوا، بیٹھا ہوا نا، ڈیفینیٹلی بیٹھا ہوا، ٹھیک ہے۔ اب بات سمجھنا ہے، ٹھیک ہے، اللہ بس سمجھا دے، ہے نا، کیونکہ فتنوں میں آپ کو ایسا نہیں کہ کھول کھول کے بتایا جائے گا کہ واٹس ایپ میں یہ فتنہ ہوگا، یوٹیوب پہ ایسے ایڈ آئے گا تو فتنہ ہوگا، نتھنگ، اٹس ناٹ لائک دیٹ۔ بس یہ ہے کہ آپ کو یو ہیو ٹو کمپیئر، اس کو بولتے ہیں میچ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ میچ کرنے کی صلاحیت آپ کے اندر پیدا ہوگی تب تو وہ جو میچ کا کنڈیشن ہے نمبر 1 جس سے آپ میچ کر رہے ہیں، اور جو چیز میچ ہو رہی ہے، وہ دونوں کے بارے میں برابری سے آپ کو علم ہوگا تب نا، اس کا آپ کو اس کی آئیڈینٹیفیکیشن پراپر پتا ہوگی تب نا میچ کر پائیے گا۔ پتہ ہی کوئی نہیں ہوگا تو پھر میچ کیا ہوگا، ٹھیک ہے۔
تو آپ کو چلے یوٹیوب اور واٹس ایپ پہ تو فتنوں سے آگاہ ہے سب کوئی آلموسٹ، لیکن حدیث کو سمجھنا کوئی آسان نہیں ہے. اس لیے ہم لوگ سب اللہ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں، انشاءاللہ اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تو بس ہمیں سمجھا دے، تو بس ہمیں سمجھا دے اللہ، تو بس ہمیں سمجھا دے، ٹھیک ہے. اور سمجھانے کے ساتھ ساتھ جو ہے سنجیدگی کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین. ٹھیک ہے، ہم بہت احتیاط کے ساتھ ہے نا، بالکل عاجزانہ کیفیت کے ساتھ بیٹھتے ہیں کہ جیسے ہم کو کچھ بھی نہیں آتا، ہم نپٹ جاہل ہے، اللہ بس تو سمجھا دے. ٹھیک ہے، قرآن بھی جب پڑھتے ہیں اسی نیت سے، آپ لوگوں بھی یہی کہتے ہیں کہ اسی نیت سے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، حدیث بھی اسی نیت سے. یاد رکھیے گا اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے جو سمجھا دے، صحیح بات ڈال دے. ٹھیک ہے، ساری چیزیں استاد، کتاب، تفسیر، واٹ ایور سب ذریعہ ہے، صحیح بات ان سے پہنچانے والی ذات صرف رب کی ہے. ٹھیک ہے، تو بہت ڈرتے ڈرتے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنا ہے اور پھر اپنی کوشش کرنا ہے. تو یہ بھائی بولا جا رہا فتنے پیدا ہوں گے، اس کو بیٹھا ہوا کھڑے ہوئے سے بہتر ہوگا، اور کھڑا ہوا چلنے والے سے، چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا. یہ بیٹھا ہوا کیا مطلب ہے، اس سے مراد ہے، بیٹھا ہوا سے مراد کیا ہے؟ حرکت نہ کرنے والا، ظاہر بات ہے. ٹھیک ہے، حرکت نہ کرنے والا. جو بیٹھا رہے گا وہ کیا ہوگا؟ چلے گا نہیں، ظاہر بات ہے. ٹھیک ہے، اب چلے گا نہیں کون چلے گا؟ وہ نہیں، کیا وہ آپ کو ظاہر بات ہے اس کا کچھ کانٹیکٹ دنیا سے نہیں ہو. ٹھیک ہے، کم سے کم دنیا سے تعلق ہو. سمجھ آ رہی بات؟ یعنی یہ حدیث کہہ رہی ہے انڈائریکٹ وے میں، یہ اشارہ ہے کہ آپ کو گھر سے باہر نکلنا کم سے کم. اب آپ کو لگے گا کہ ہم اشارہ دے دیا، ایسا کچھ کہا نہیں جا رہا. نہیں، بات یہی ہے. دیکھیں ہم آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں نا، ہم حدیث تو پڑھے ہیں نا، تو یہ حدیث آپ کو اشارہ دے رہی ہے. بعض حدیث میں کھلم کھلا کہا گیا کہ گھر سے باہر نہ نکلو. ٹھیک ہے، تو اس لیے ہم یہ بات کو سمجھ بوجھ کے آپ لوگوں سے شیئر کر رہے ہیں کہ اس میں اشارہ وہی ہے کہ آپ کو گھر سے باہر کم سے کم نکلنے والے، ٹھیک ہے، وہ کیا ہوں گے؟ فتنوں سے محفوظ رہیں گے. اگر کوئی شخص جو ہے نا، کوئی بچی گھر سے نہیں نکلتی ہے، اس کو اندازہ ہوگا کہ کافی دن جب ہو جاتا ہے، عرصہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، ظاہر بات ہے مارکیٹ وغیرہ اتنا نہیں جانا ہوتا، تو پھر وہ جو ہے نا ایک دم حیران کن ایک سما ہوتا ہے جب باہر نکلا. اچھا یہ گلی اتنا زیادہ بن گئی، اچھا یہاں پہ اسے اپارٹمنٹ بن گیا، یار یہ تو بالکل ہی سمجھ نہیں آ رہا، یہاں پہ تو راستہ ہی کوئی اور تھا. کتنا حیرت ہوتا ہے نا انسان. تو کیا ہو رہا ہے؟ دنیا کہاں کی کہاں بڑھی جا رہی ہے، ہم کہاں ہیں؟ ہم اسی دور میں جب ہم نکلے تھے تبھی چل رہے ہیں. ٹھیک ہے، کیا ہو رہا ہے؟ فتنوں میں آگے بڑھی جا رہی ہے، ہم کیا ہو رہے ہیں؟ اس سے پیچھے ہوتے جا رہے فتنوں سے. آ رہی بات سمجھ میں؟ تو پتہ چل رہا ہے کیا کہ آپ کو فتنوں کے ٹائم خاص کر کے بولا، فتنوں کے ٹائم خاص کر کے بولا. اچھا یہ بولا جو ہے یہ آپ کو بیٹھا ہوا کھڑا ہوا، یہ جو کچھ بھی، تو کیا بیٹھی ہوئی کھڑی ہوئی یا بیٹھا ہوا کھڑا ہوا ایسا کچھ ہے؟ یعنی آپ کو انڈیکیٹنگ آل دا پرسن. ٹھیک ہے، اس امت میں تمام پرسن کی طرف اشارہ ہے، نہ صرف یہ کہ عورت. ٹھیک ہے، بالکل غلط بات ہے کہ عورت کی طرف اشارہ جو بول دیا جاتا ہے کہ عورت کو گھر سے کم نکلنا چاہیے، بالکل غلط بات ہے. ٹھیک ہے، فتنوں کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس دور میں، جب آپ دیکھیں کہ آپ کو سب سے اول بہترین خیر خواہی کا دور چل رہا تھا، جو بولا جاتا ہے کہ نبوت کا دور سب سے افضل دور ہے، اس دور میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے لوگوں کو جو امت میں بہترین لوگ تھے، جن کے پاس برائی کا کوئی اندیشہ نہیں، تقوی اتنا لیول ہائی، ان کو بھی منع کرتے تھے گھر سے کم نکلو. ٹھیک ہے، اس دور میں منع کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ گمان بھی کہاں کر سکتا ہے مرد، اور یہ کہ آپ کو اس دور میں جو ہے ہمارے لیے تو بہت چھوٹ ہے، ہم تو بہت ولی اللہ ہے، ہم تو کچھ نہیں ہوگا، ماحول ہم کو کوئی افیکٹ نہیں کرے گا. ٹھیک ہے، یہ کہ اپنے بچوں کے بارے میں یہ سوچ لیتے ہیں، جبکہ بچوں بالکل نازک ہوتے ہیں، ان کا ایمان بھی مطلب ظاہر بات ہے فریش ہوتا ہے، سیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ ٹریننگ اسٹیج میں ہوتے ہیں. تو آپ ان کو جو ہے نا بے دھڑیلے ایک دم مطلب امید کرتے ہوئے اللہ کی رحمت سے، پتہ نہیں کیا چیزیں سوچنے لگ جاتے ہیں. کہاں اللہ کی رحمت کو کہاں چپکانا تھا تو وہاں مغفرت چپکا دیتے ہیں، اور جہاں پہ مغفرت چپکانا تھا وہاں رحمت کی امید کرتے ہیں، جہاں پہ غصہ والی بات تھی وہاں پہ معاف کرنے والی بات سوچتے. کیا الٹا کا پلٹا. تو یہ بالکل آپ کو یہی بات ہے کہ پھر کیا ہو جاتا ہے، وہ شکار ہو جاتے ہیں اس کا. ٹھیک ہے، تو آپ کو گھر سے کم نکلنے والے جو ہوں گے، آپ کو کیا ہوں گے؟ فتنوں سے بہت حد تک محفوظ رہیں گے. ٹھیک ہو گیا. اچھا یہ گھر سے نکلنے والے اور گھر میں جو ہے جھمگٹ بنانے والے، نہیں گھر میں بھی جھمگٹ بنانے والے نہیں، یعنی مطلب آپ کو اوور آل بات یہ نکل کے آ رہی ہے کہ آپ کو باہر تو گھر سے نکلنا منع ہے ہی ہے فتنوں کے ٹائم میں تو بالکل. اور آپ کو ویسے بھی آپ کو جو ایک محفل ہوتی ہے نا، جیسے کہ آج کل وہ شادی بیاہ کی محفلیں ہیں، اور پھر پتہ نہیں کیا رسم و رواج اور کیا ہوتا ہے، اور خاص طور پہ جیسے کہ تجربہ بھی رہا ہے اس چیز کا، عام طور پہ
90% ये बात होती है। अब कहीं अल्लाह वाली बात होती होगी तो अलग बात है, वरना ऑलमोस्ट यही है, मेजोरिटी का ही आपको लेके चलेगा ना इंसान, क्योंकि आपको उम्मत का वो बीमारी देखना है ना उम्मत की कि क्या बीमारी लगी हुई है, ठीक है। कोई 10% वाली तो बात नहीं लेके चलेंगे कि खैर वाली, 90% वाली को देखना है, ठीक है। 1 मिनट रुकिएगा, ठीक है। तो ये क्या नाम है, अब ये होता है कि महफिलें जमती हैं तो औरतें क्या होती हैं, अल्लाह रसूल की तो बात करेंगी नहीं, ठीक है। उसकी शिकायत, उसका शिकवा, उसका गीबत, उसकी चोली, उसकी चुगली, ठीक है, यही बस बातें होती हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि आपको ये महफिलें भी क्या हो जाती हैं, इसमें शिरकत भी क्या हो जाता है, मना हो जाती है, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि यार दावत तो सुन्नत है, तो देखें आपको हम पहले ही बता दिया, आपको क्या बोला था, शैतान ने अपनी चालें जो है चल लिया, क्या मॉडर्नाइज कर लिया है ना। जैसे जैसे दौर अपग्रेड हुआ है वैसे ही शैतान ने भी क्या कर लिया, अपनी चालें मॉडर्नाइज कर लिए, ठीक है, अपग्रेड वर्जन। तो ये आपको सुन्नत का लेवल लगा के क्या करवाता है, बड़ा गुनाह करवा रहा होता है, ठीक है। तो आपको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत ऐसी कबूल की है जहां आपको दावत, वो दावत शरीयत के अकॉर्डिंग थी, ठीक है। अब तो दावत शरीयत के अकॉर्डिंग है ही नहीं है, ठीक है। आपको बिल्कुल 99% यकीन होता है कि उस दावत में जाने के साथ खाना का भी पता नहीं कि हराम है कि हलाल है, आमेज़िश क्या, मर्द औरत का खलत मलत, बेपर्दगी, ये वो, गाना बजाना क्या, और वो अलग जो बैठ के बात करेंगे गीबत चुगली, वो एक अलग है, वो बोनस है, ठीक है। ये सारी चीजों का 99% उम्मीद होती है, फिर बोलते हैं कि नहीं हम तो बच के रहेंगे, नहीं हम तो भाई कुछ नहीं करेंगे। यार ऐसी महफिल में जाओ ही मत ना, अपने आप को क्यों आजमाइश में डालते हो, ठीक है। तो आपको बिल्कुल जायज नहीं है ऐसी महफिल में जाना, जो बात है हम दो टोक कह रहे हैं, ठीक है, 110% शरह सदर के साथ, ठीक है, बिल्कुल जायज नहीं है। तो और उसमें फिर आपकी नमाजें गोल हो जाती हैं अलग, फिर वो जो है ना एक दिल उचाट हो जाना, ईमान चले जाना, क्या क्या नहीं होता है, बहुत सारी चीजें होती है, ठीक है। तो ये ऐसी महफिलों में जाना मना है। तो आपको बोला जा रहा है कि भाई ऐसी महफिलें भी आपको मना है, ऐसे किसी टाइम भी हो, फितनों की दौर में खास तौर पे, यानी आपको गोशा नशीनी इख्तियार करना, ठीक है, तन्हाई पसंद होना। अब तन्हाई पसंद होना क्या मतलब, तन्हाई हो और क्या मोबाइल से वो बुराई चल रही है, नहीं नहीं, तन्हाई मतलब वो अल्लाह उसका रफीक हो, ठीक है, उसको तन्हाई में अल्लाह की इबादत में लुत्फ आ रहा हो, ठीक है, वो अल्लाह को ज्यादा कुर्बत उसकी महसूस हो रही हो उसको, ठीक है, वो वाली तन्हाई, ना कि तन्हाई में बैठ के वो जो बुराई कर रहे वो, ठीक है। तो बोला गया ओवरऑल आपको इस हदीस में भी इशारा मिल रहा है, बाद हदीसों में बिल्कुल वाज़ेह तौर पर इशारा मिलेगा, इशारा क्या अल्फाज मिलेगा कि जिसमें आपको बोला जाएगा कि बाहर कम से कम निकलो, गोशा नशीनी इख्तियार करना, ये वो सारी चीजें, ठीक है। मशवरतन, मशवरा, ठीक है, फितनों के दौर में बताया जा रहा है कि ऐसे होगा ऐसे होगा ऐसे होगा, फिर क्या दिया जा रहा है, फिर दिया जा रहा है बीमारी बताई जा रही है, फिर क्या दिया जा रहा है, दवा दिया जा रहा है ना, इलाज किया जा रहा है, ठीक है, दवा दी जा रही है। तो अब वो दवा कौन दे रहा है, जाहिर बात है डॉक्टर दे रहा है ना। अब डॉक्टर कौन है, ठीक है, तो आप समझ जाए, अगर कोई मरीज जो है डॉक्टर पे एतमाद ना करे और अपनी खोपड़ी चलाए, तो बताइए कि उसका मर्ज कभी सही हो सकता है, कभी सही हो सकता है, कभी नहीं, ठीक है। तो अगर हम जो है अपने नबी से खुद को अफजल समझें, अच्छा अफजल कैसे समझते हैं, अफजल ऐसे थोड़ी कि नबी मेरे से अफजल है, ये हम अफजल है नबी से, मावल्ला कोई उम्मती ऐसा नहीं कहेगा, अमल से, ठीक है, अमल से, अपनी अकल से, अपने मशवरे से, अपनी राय से, अपने फैसले से, अपने किरदार से, ठीक है। तो वो उससे करेगा कि वो मशवरा जब दे दिया नबी ने, तो बस वो ज्यों का त्यों एज इट इज। ईमान उम्मती का ये होना चाहिए कि मेरे नबी ने मशवरा दिया है, ऐसे ही करेंगे तो फलाह पाएंगे, ऐसे ही करेंगे तो फितने से बचेंगे। अगर इससे जरा सा भी बाल बेका इधर से उधर किया, अपनी खोपड़ी चलाया, तो फितनों से तो एटलीस्ट नहीं बच सकेंगे। जन्नत बनेगी या जहन्नुम बनेगी, डजेंट मैटर, वो जाहिर बात है फितनों से फिर वो करेंगे तो स्टेप बाय स्टेप वो तो सारी चीज जहन्नुम की तरफ प्रोसीड होगा इंसान, लेकिन जो है वो क्या होगा, क्या नाम है, क्या नाम है, वो नबी की जो है ना वो आपको मुखालफत हो जाएगी। और इसमें हमको पूरा वाज़ेह तौर पे इशारा मिल रहा है क्या, कि हम अपने आप को ज्यादा अक्लमंद समझते हैं, ठीक है। तो इस तरह से तो नबी ने मशवरा दे दिया है, ठीक है, रोग भी बता दिया, ठीक है, आगाह भी कर दिया, किस वक्त आएंगे वो भी बता दिया, ठीक है, सब चीज़ बता दिया है। बस ज़रूरत इस बात की है कि हम कुरान हदीस की तरफ रुजू करें, ठीक है। और इसके लिए याद रखिएगा 24 घंटा है, 48 घंटा नहीं होगा, ठीक है, इसी 24 घंटे में मैनेज करना है। अब ये 24 घंटे में 8 घंटा 10 घंटा जो फ्रेश मूड रहता है वो बच्चे को दे देंगे, वो सारा चूसने के लिए, यहूद के कैटेगरी में। तो जाहिर बात है कि इंसान ही है ना, मशीन तो है नहीं, ठीक है, थकता है वो भी, ठीक है। अब जब ब्रेन उसने ले लिया, सारा खपा लिया, वो जो फ्रेश मूड था सब ले लिया, एनर्जी, तो अब क्या भाई वो घिसा पिटा, हाँ हाफिज साहब पढ़ लेंगे सबक, कभी सो रहा है, कभी कुछ कर रहा है, कभी याद कर रहा है, कभी आज नहीं थक गया हाफिज साहब तो कभी वो प्रोजेक्ट था, तो कभी वहाँ खेलने चला गया, तो आज टूर पे चला गया, यही सब करते रहो,
ٹھیک ہے, تو پھر رونا گانا گاتے ہو کہ ہم دین نہیں سیکھا, تو اللہ کیا کرے گا, کوڑا مارے گا. ٹھیک ہے, ہم کہا تھا کہ نہیں دین سیکھنا, ٹھیک ہے, ہم نے کہا تھا کہ اپنا ٹائم جو ہے فضول چیزوں میں خرچہ کرنا, ٹھیک ہے, ڈبل کوڑا پڑے گا. ٹھیک ہے, یہ لوگ بولتے ہیں نا جو کہ ہمیں تو پتا نہیں تھا بخش دیے جائیں گے. کیوں نہیں پتا تھا, منع کس نے کر دیا تھا, فرشتے نے آ کے بولا تھا کہ منع کر دیا تھا کہ تم نہیں سیکھو. MABA کے لیے وہی آئی تھی کہ تم MABA پاس کرو. ہاں, کس نے کہا تھا کہ MABA کا ڈگری دکھانا ہے تب جنت ملے گی. ٹھیک ہے, تو یہ بات واضح ہے بالکل اعلیٰ اعلان. ٹھیک ہے, غلطی اپنی ہے اور مجبوری بھی اپنی ہی ہے. ٹھیک ہے, وہ شریعتاً مجبوری نہیں ہے, عذر نہیں چلائے گا یہ. ٹھیک ہے, ڈبل کوڑا پڑے گا جو ہے نا جنہوں نے نہیں سیکھا. ٹھیک ہے, تو یہ بول رہے ہیں کہ کیا نام ہے, نہ گھر سے باہر نکلنے والے اور نہ ہی جمگٹ نگل لگا کے لوگوں کے درمیان میں بیٹھنے والے. یہ 2 کنڈیشن ہے فتنوں سے بچنے کی, اور بھی بہت ساری کنڈیشن بتائی جائے گی. تو بھائی مشورہ جب میرے نبی نے دے دیا تو ٹھیک ہے, سمعنا و اطعنا, بیچ میں کوئی نہیں, سمعنا و اطعنا کے بیچ میں کچھ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, کوئی گیپ نہیں ہوگا, کچھ بھی نہیں ہوگا. تو اگر یہ کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے گا. جو شخص, اب آگے پڑھ رہے ہیں, جو شخص فتنوں کی طرف نظر, بہت ڈیپ ورڈ ہے, جو شخص فتنوں کی طرف نظر اٹھا کر دیکھے گا فتنے اسے اچک لیں گے. لہذا اس وقت جسے کوئی بچاؤ اور پناہ کی جگہ مل جائے تو وہاں پناہ لے لے. سبحان اللہ, یہ جو ہے آپ کو مشورہ ہے میرے نبی کا, ہمارے نبی کا. ٹھیک ہے, کیا بول رہے ہیں کہ نظر اٹھا کر دیکھنے والا. اچھا بات ہے, نظر اٹھا کر دیکھنے والے کے اوپر بات کرتے ہیں. کچھ ایسا لگتا ہے کہ نظر اٹھا کر دیکھنے والی کیا بات ہو سکتی ہے فتنوں کی؟ ویسے تو بہت ساری ہے. ٹھیک ہے, آپ دیکھیں گھر سے باہر نکلتی ہیں, ایک بڑا سا پوسٹر آپ کو دیکھنے کے لیے ملتا ہے. ٹھیک ہے, گلی سے جیسے ہی مڑی, جیسے ہی انسان کی ہر نظر پڑے گی, ہر کی نظر پڑنا ہی پڑنا ہے. ٹھیک ہے, ایسی جگہ پہ بڑا سا پوسٹر کس کا ملا ہے, کس کا ملا ہے, وہ آپ کو انر ویئر کا ملتا ہے نا, اس طرح سے پوسٹر بنا کے, اس طرح سے آپ کو دیکھ نظر پڑ گئی. ٹھیک ہے, اب کسی کی شہوت اگر مان لیا کہ بہت زیادہ کمزور ہے تو وہ تو عجیب سا اس کو ہو جائے گا, اس کو مطلب ایسے فیلنگ آرائز ہونا, ظاہر بات ہے ہر کی باڈی کے اسٹرکچر الگ الگ ہے. یہ کیا ہے, ورغلانا ہی ہے نا. ٹھیک ہے, انسان کی فطرت کو کیا کرنا, بگاڑنا ہی ہے نا. اب انسان نے سوچا نہیں تھا, کوئی اختیار نہیں تھا, کچھ اس نے کیا بھی نہیں تھا, ٹرائی بھی نہیں, کوشش بھی نہیں, بس دیکھا ہے, صرف دیکھا ہے. اچھا, یوٹیوب بہترین مثال ہے. آپ دیکھیں بھائی, بیان سن رہے ہیں بیٹھے بیٹھے, ٹھیک ہے, اچانک سے ناچ گانا, وہ ایڈ فیڈ, یہ وہ ساری چیزیں آ گئی. ٹھیک ہے, آپ کا اختیار تھا, آپ کا اختیار کوئی نہیں تھا. چلیں اس کو بھی. اب ویڈیو تھمبنیل ایسا اٹریکٹیو رہتا ہے کہ نظر ہی بس پڑی, ابھی نہیں. وہ تھمبنیل کا موٹیو ہی یہی ہوتا ہے کہ ایسا ڈیزائن بناؤ کہ آپ کو وہ ویڈیو پہ کلک ہونا ہی ہونا ہے. اب پھر وہ ویڈیو کلک ہوا, کوئی مسئلہ مسائل, ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ برائی ہو, وہ تو بہت بری چیز ہو جائے گی, اس کو چھوڑ دیجئے. مسئلے مسائل پہ ہی آ جاتے ہیں. ایک مسئلہ سرچ کرتے ہیں ہم کو 1000 طرح کے ریفرنس ملتا ہے اسکالر کا, لگتا ہے اس کو بھی دیکھ لے, وہ بھی تھمبنیل اچھا ہی والی بات ضرور ہوگی اس میں, چاہیے وہ بھی دیکھ لیا, اس اسکالر کا بھی سن لیا, اس کا بھی سن لیا. اس کو لاسٹ میں آئے کہ کریں کس کی, دماغ ہینگ ہو گیا, کریں کس کی, کچھ نہیں سمجھ آ رہا ہے. ٹھیک ہے, تو بھائی کیا ہو گیا, تو آپ تو حق پہ آئے نہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا اس کی آپ کو مثال ہے. ٹھیک ہے, ایسے آپ دیکھ لیں, نظر اٹھا کے, آپ بھی ماشاءاللہ سمجھ رہی ہیں, تو آپ دیکھ لیں اس کی مثال کہاں کہاں فٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو فتنے جو ہیں آپ کو اس میں انوالو ہونا تو بہت بڑی بات ہے. یعنی ایسے بعض فتنے ایسے شدید ہوں گے, اس طرح کی شدت ہوگی اس میں کہ وہ آپ کو ایسے ان کی طرف نگاہ پڑنے سے بھی کیا ہوگا, انسان کا دل مائل ہو جائے گا. اتنا اٹریکٹیو ہوں گے. ٹھیک ہو گیا, بہت زیادہ اٹریکٹیو ہوں گے. اور ویڈیو دیکھیں گے آپ کے, ایسی بہت ساری مثال مل جائے گی جی. ویڈیو گیم بچے لوگ کھیلتے ہیں, وہ سائڈ میں کچھ ایڈ چلتا رہتا ہے, یا کوئی ایپ چلا لیں آپ تو اس میں سائڈ میں اکثر ہم دیکھا ہے اسلامک ایپ میں نا, اتنی گھٹیا قسم کی ایڈ ہے, اللہ اکبر. ہم کیا ہی بولیں کہ ہم کیا اسلامک ایپ بنا یار, بیڑا غرق کر دیا اس کا. تو اس طرح سے جو ہے نا, مطلب کیا نام ہے, مثال فٹ ہو رہی ہے کہ آپ نے صرف نظر ڈالا ہے اور باقی وہ کام جو ہے نا خود بخود ہو جائے گا. نظر ہی کا بس وہ ہے, پھر ہے. ٹھیک ہے, تو فتنے کیا ہو جائیں گے, اس کو اچک لے جائیں گے. ٹھیک ہے, اب دیکھ لیں گے کتنا ہو بہو میرے نبی کے الفاظ جو ہیں سچے ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, اب کیا آپ کو نہیں لگتا کہ یہ انسان جو ہے, یہ انسان سچا انسان ہوگا؟ کیا نہیں لگتا, ہوگا, کیا ہے نا, لگتا ہے نا دل سے اچانک سے آواز آتی ہے, اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ. اب بتائیں آپ کہ عرب میں صرف اسلام پھیلا ہے, مکہ میں صرف ابھی لوگ ہیں,
गिनती के 50 लोग भी नहीं है अभी इस्लाम लाए हैं, सिर्फ मक्का में बात हो रही है, अभी इस्लाम की चर्चा हो रहा है, कुछ नहीं, बाकी सब जगह यहूद हैं, नसारा हैं, दूसरे दीन है, मजहब है शाम में आपको। और यहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे बैठे मदीना फिर गए हैं। मदीना में जो है ना वो मामला हुआ है कि एक पत्थर आ गया था, बीच में आ जाएगा इंशाल्लाह सीरत में बताएंगे। तो उसमें आपको कह रहे हैं क्या नाम है, नहीं जी मक्का ही में बैठे बैठे कि आप पेशन गोई कर रहे हैं कि शाम जो है वो क्या होगा, खून से लबरेज होगा, यानी खून बहुत ज्यादा बहेगा शाम में। अभी शाम में इस्लाम का बू बास भी नहीं, अभी पहुंचे ही नहीं लोग शाम में। तो यहूदी, और उस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त ये बात बोल रहे हैं उस वक्त यहूदी और क्रिश्चियंस और ज्यूज जो आबाद थे, ठीक है, इस्लाम का तो दूर तक नामो निशान नहीं था। और बोल रहे हैं क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि इस शाम में मुसलमानों का कत्लेआम होगा। इस तरह से बताएं कि आपको ये कोई और एक मामूली इंसान का अल्फाज हो सकता है, बता दीजिए। तो ये आपको पेशन गोई हर्फ ब हर्फ पूरी हो रही है। तो क्या ये बात सच्ची नहीं है कि वो शख्स जिसने ये दावा किया कि नहीं अल्लाह एक है और मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का रसूल हूँ, अल्लाह का नबी हूँ, ठीक है, तो क्या ये सच्चाई नहीं है? इसी बात की दलील है कि इस्लाम सच्चा दीन है, ठीक है। तो ऐसे सैकड़ों हजारों आपको बातें मिल जाएंगी, कोई बात उनकी गलत हुई है साबित, ठीक है। तो आपको इसी बात पे क्या है, ईमान बिल गैब भी है, ईमान बिल गैब भी है कि जब इस शख्स ने दुनियावी एतबार से इतनी बातें बोली कि हर्फ ब हर्फ पूरी हो रही हैं, जबकि इस शख्स का कितना हजार साल पहले जो है ना आए और इस तरह से बातें बोली, तो जरूर भी जरूर ये अपनी तरफ से नहीं है, ऐसे हस्ती की तरफ से है जो आगे की, पीछे की, दाएं की, बाएं की, ऊपर की, नीचे की, हर चीज की खबर जानने वाला है, आलिमुल गुयूब, ठीक है। वो हस्ती से इसका कनेक्शन था, यानी इस शख्स का, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, कि आपको, और फिर उनसे जो भी बातें आती थी अल्लाह की तरफ से वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे, ठीक है, अपनी तरफ से नहीं। वो मक्का वाले कहते थे ना कि ये मन से गढ़ लिया है और इस तरह से मतलब शायरी है, क्या 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 बोलते थे ना, तो इस तरह से नहीं है, ठीक है। जब दुनियावी एतबार से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात इतनी सच्ची हो सकती है, तो आप बताएं कि क्या उन्होंने जब ये कहा कि आपको इस काम के करने पे कौन है भाई इस कुएं को खरीद के जो है जन्नत का हकदार हो? उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उठते हैं और बोलते हैं कि नहीं या अल्लाह के रसूल हम खरीदेंगे, ठीक है। सहाबा किराम तो एकदम मतलब लोकी जो करते थे ना नेकी के मामले में, सबकत ले जाना, फस्तबिकुल खैरात, तो वो अब बताएं कि सहाबा किराम का ईमान कितना मजबूत था। क्या हमारा यकीन है इतना कि हम ये जन्नत है वाकई में जहन्नुम है, ठीक है, कहीं ना कहीं ईमान ही कमजोर है, ठीक है। तो बिल्कुल यकीन होना चाहिए कि जब ऐसे एक बंदे ने आकर बोला इस तरह से और वो बात सच्ची हुई है दुनियावी एतबार से, तो क्या उखरवी एतबार से नहीं सही होगी? क्या जन्नत जहन्नुम नहीं होगी? और वो पूछ और गछ और वो सवाल जवाब का सेशन नहीं होगा? ठीक है, डेफिनेटली होना है, ठीक है, यही ईमान बिल गैब है, ठीक है। तो ये इस तरह से ये हदीस मुकम्मल होती है। और उसके बाद अल्फाज हैं कि उचक लेंगे, फितने उचक लेंगे, देखेगा जैसे इंसान, तो ठीक है, इसलिए आपको फितनों से बचना लाजिमन है, ठीक है, बहुत ज्यादा। ये नहीं कि फितने में पड़ेंगे और फिर उससे बचाव का सहारा ढूंढेंगे, नहीं, परहेज, ठीक है, परहेज, पहले से बी काउशियस, ठीक है। अब ये जो है आगे अल्फाज है, उस वक्त जिसे कोई बचाव और पनाह की जगह मिल जाए। कैमरा ऑन है, ऑफ करो कैमरा, फिजा कैमरा ऑफ करो, कैमरा। तो ये बोल रहे हैं क्या, ठीक, कहाँ गया जी, उस वक्त, हाँ, अब ये ऐसा हो जाए मामला, कैसा हो जाए मामला कि ये सारी चीजें हो जाएं जो ऊपर बताया ना। अब ये एक ही हदीस का अल्फाज है ना, बोला ना आपको कि एक हदीस के अल्फाज हैं, तो क्या समझना है, ऐसा नहीं कि आपको 10 साल पहले हुआ है तो अब ये 20 साल बाद होगा, नहीं, ठीक है। तो अब भाई ये सारा हो जाए तो क्या करना है, उस वक्त जिसे कोई बचाव और पनाह की जगह मिल जाए तो वो पनाह ले ले, ठीक है, पनाह ले ले। क्या इसमें इशारा है, बचाव की जगह पनाह ले ले, क्या मतलब है भाई, बहुत सारे लोग होंगे वहां पनाह ले ले, नहीं, ये इसमें भी इशारा है क्या आपको, तन्हाई की तरफ आपको बहुत इशारा मिलेगा। इसलिए हम एक ही बात बोलते हैं बार बार कि आज के दौर का तकवा मुमकिन जब ही है कि लोगों से ताल्लुक आप तोड़िए, कता ताल्लुक नहीं कह रहे हैं, कता ताल्लुक इज समथिंग डिफरेंट, और लोगों से घुल मिल के उनकी बैठ में हा ही करना इज समथिंग डिफरेंट, ठीक है। नमाज रोजा वो अपनी जगह है, सब कुछ ठीक है, लेकिन आपको सलाम दुआ वो अपनी जगह है, ये लोगों से मिलना मिलाना, सलाम दुआ खैर खैरियत वो एक अलग चीज है, ठीक है। बाकी ये कि आपको घुसने वाली जो बात होती है, बैठ के टाइम पास करने वाली जो बात होती है, दुनियावी एतबार से हा ही करने वाली जो बात होती है, इससे बिल्कुल परहेज कीजिए। अगर ये कीजिएगा तो ईमान बचेगा, वरना जो है लोग जो आपको लपेट में ऐसा लेंगे कि फिर आपका सारा ईमान जो है ना वो आपको
تہس نہس ہو جائے گا. یہ آپ خود فیل کرتی ہوں گی کہ آپ جب ہے نا گھر میں رہتی ہیں تو بہت سارے میرے اسٹوڈنٹس نے یہ بات بولا, خود ہم اپنی ذات سے بھی یہ ایکسپیرینس کیا ہے کہ ایک وقت تھا کہ مطلب بہت زیادہ مطلب گھر میں ایسا سکونت والی بات ہوتی ہے نا, ظاہر بات ہے نماز روزہ کر رہا ہوتا ہے انسان, تنہائی میں ہوتا ہے, سکون سے ہوتا ہے. اب جیسے ہی شادی میں گئے, آپ ہی ایسا ہوا کہ شادی میں گئے تو ایک دم میرا لگ رہا ہے کہ اب تو دل ہی نہیں لگ رہا پڑھائی میں, بالکل ہی ایسا لگ رہا ہے کہ سب کتنا گناہ کر لیا, کیا کر لیا, ایک دم ایمان کمزور ہے, ایسا ہی لگ رہا ہے. ٹھیک ہے, کتنے لوگوں نے, سیورل لوگوں نے یہ بات ہے نا شیئر کری ہے, خود میرے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو کس کا اثر ہوتا ہے؟ ان لوگوں کا اثر ہوتا ہے جو آپ جن کے ساتھ آپ نے اٹھنا بیٹھنا کیا تھوڑی دیر کے لیے. ٹھیک ہے, ان کی باتوں کا اثر ہوتا ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ باتوں کا اثر نہیں ہوتا؟ ٹھیک ہے, اچھائی برائی کے ہر الفاظ کا اثر ایسا ہوتا ہے. آپ کو ایٹماسفیئر میں اتنی وائبریشنز پروڈیوس ہوتی ہیں, سائنس اس بات کو کیا نام ہے سچ مانتی ہے کہ آپ کو برے الفاظ کا سوچنا بولنا تو دور کی بات, سوچنے سے بھی اس کی باڈی سے وائبریشنز ریلیز ہوتی ہیں. برا الفاظ ہے تو بری وائبریشنز ریلیز ہوتی ہیں. یہ عرش تک اثر ہوتا ہے اس کا. ٹھیک ہے, تو آپ کو یہ صحبت کا اثر بالکل ممکن ہے. ٹھیک ہے, اچھا یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ بھائی آج کے لوگوں سے تعلق توڑو؟ مطلب تعلق ان دا سینس کہ جتنا ہو سکے کم ملنا ملانا اور جانا یہ وہ دعوت اور رسم رواج یہ والی بات. اس لیے کیونکہ آپ کو دیکھیں, ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ کسی کو آپ جج کریں, ظاہر بات ہے کوئی نہیں جج کر سکتا کسی کو, اور کوئی یہ بھی نہیں جانتا کہ کون کتنا نیک ہے, کون کیسے بخشا جائے گا, نو ون. تو آپ کو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ صحابہ اکرام کا دور تھا وہ بہت اچھا دور تھا, خیر نیکی کا دور تھا, بھلائی کا دور تھا. ٹھیک ہے, نبوت اس دور میں آئی تھی. تو ایسا تھا کہ وہ سارے صحابہ ایک دوسرے کے سپورٹیو تھے نیکی میں. ٹھیک ہے, ایک صحابہ دوسرے کو سپورٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, دوسرے صحابہ تیسرے کو سپورٹ کر رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا علی تمہیں نکاح کرنا ہے میری بیٹی سے؟ تو ہاں یا اللہ کے رسول, انہوں نے شرما کے بولا تھا اللہ کے رسول میں نا آپ سے بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. تو فاطمہ سے جا کے پوچھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور اس کے بعد جا کے نا علی راستے میں ملے ہیں تو ان سے پوچھا کہ میں نے تمہارا نکاح کر دیا, تمہیں قبول ہے؟ ہاں ٹھیک ہے قبول ہے. تو بھائی مہر ہے, مہر دینے کے لیے کچھ ہے؟ تو بولا نہیں اللہ کے رسول ایک تلوار ہے, کچھ ایسے ہی بولا تھا شاید کہ ایسے. بولے جاؤ بیچ کے آؤ, جا کے اس میں جو بھی آپ کو رقم ہوتی ہے وہ لے کے آؤ. تو راستے میں گئے, علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہر کے پیسے کو مطلب یہ کرنے کے لیے, تلوار بیچنے کے لیے راستے میں مل گئے. کیا بولتے بڑی بہن کے ہسبینڈ کو کیا بولتے ہیں, ساڑھو بولتے ہیں شاید, میرے کو نہیں پتا. تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ٹھیک ہے, دیکھیں کیسے صحابہ ایک دوسرے کو ہیلپ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, کہاں گئے بھائی, کیا جا رہے ہو, کیوں جا رہے ہو, پوچھا پوچھی ہوا. تو بھائی میری شادی مطلب نکاح ہے, ایسا ایسا معاملہ ہے, تو میرے پاس ہے نہیں, تو اس کو بیچنے جا رہے ہیں. اچھا ٹھیک ہے لاؤ میرے کو دے دو. ٹھیک ہے, عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اسے لے لیا, خرید لیا, اور انہیں رقم دی, وہ بھاری رقم دی, اچھی خاصی رقم دی. اور پھر اس کے بعد جا کے انہوں نے مہر ادا کیا اس طرح سے. اور پھر اس کے بعد عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے وہ تلوار پھر سے انہیں ہدیتاً علی رضی اللہ تعالیٰ کو دے دی. ٹھیک ہے, تو یہ اس طرح سے آپ بتائیں کہ معاشرے کا اس طرح کا انسان اگر ایسے لوگ ہوں گے تو بتائیے وہ معاشرے کا آپ کو کہاں وہ معاشرہ جا کے اونچائی کی بلندی پہ پہنچے گا. ٹھیک ہے, تو اس لیے صحابہ اکرام نے تاریخ رقم کر دی, مثال دے کے چلے گئے. ٹھیک ہے, آج ہم جو ہے نا وہ کسی کا فائدہ ہی نہیں, وہ بولتے ہیں مثال ہے نا ہماری کہ کوئی آج کے دور میں کسی فائدہ کرتا ہے اپنا فائدہ دیکھے بغیر, مثال دیتے ہیں نا ہم. تو دیکھ لیں آپ ہمارا کردار کہاں گرا ہوا ہے. تو وہ دور تھا. ٹھیک ہے, جہاں آپ کو ایک دوسرے کو بھلائی کی جا رہی ہے, ایک دوسرے کی خیر خواہی ہے, جنت بنانے کی فکر ہے ایک دوسرے کی, خود کی بھی ٹینشن ہے. ٹھیک ہے, خود کی آخرت کی فکر ہے, دوسرے کی جنت کی فکر ہے. ٹھیک ہے, اس طرح کا ماحول تھا. اب یہ ہے کہ آج کے دور میں کوئی نیکی کرنا شروع کرے تو بھائی خود تو توفیق ہوتی نہیں ہے کبھی, اور کبھی کرنے کی توفیق ہو گئی تو لوگ چاٹھو کھڑے ہو جاتے کہ کیسے کر لو گے. ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے منع کیا گیا. آپ کی جتنی فرینڈ سرکل برے لوگوں سے کم ہوگی, اچھے فرینڈ سرکل ہے تو بالکل بڑھائیے. لیکن آپ کو یہ تعداد چونکہ کم ہو گئی ہے, شارٹیج ہو گیا ہے, ایسے لوگوں کا تعداد میں کم ہو گئے ہیں, ہمیشہ سے کم رہے ہیں, لیکن آپ کو آج جو ہے فتنے زیادہ بڑھ گئے ہیں جس کی وجہ سے اور کم ہو گئے. تو آپ کو جو ہے نا فرینڈ سرکل اگر آپ کی برے کے لوگوں کی ہوگی, درمیان میں برے آپ کے رشتہ دار احباب, یہ ساری چیزیں جو ہوگی ان سے تعلق ہوگا, تو آپ یاد رکھیے گا فیصلہ لینے میں اتنا دقت ہوگی کہ ہم بتا نہیں سکتے آپ کو. آپ خود اپنی ذاتی زندگی پہ جھانکیے اور بولیے کہ آپ کو کتنے سارے معاملات, شادی بیاہ سے لے کے کتنے سارے معاملات, پڑھائی لکھائی سے لے کے سب کچھ میں آپ کو دیکھیں کہ کتنی بڑی اڑچن جو آتی ہے وہ کون آتی ہے. سب سے پہلے اپنی فیملی آتی ہے. ٹھیک ہے, اگر نہیں مزاج میچ کر رہا ہے, کوئی ایک دین کا دار ماحول ہے, اور پھر دوسرے جو ہے نا وہ کیا نام ہے بالکل کھڑے میں اس کے اپوزٹ سائڈ میں, ٹھیک ہے, فیصلہ نہیں لینے دے رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس لیے منع کیا گیا,
اس لیے منع کیا گیا لوگوں سے تعلق توڑنا. لوگوں سے تعلق جو ہے نا, جو مطلب یہ کیا مطلب لوگوں سے قطع تعلق کر لو, نہیں. اچھائی برائی میں تو مطلب کہ آپ کو وہ اپنی جگہ ان کا معاملہ, لیکن آپ کو کسی کے دکھ درد میں تو وہ آپ کو گنہگار کے ساتھ بھی شریک ہونا ہے, دکھ درد میں تو ہر کے ساتھ شریک ہونا ہے, ٹھیک ہے. کافر کے بھی اگر آپ کو ضرورت ہے, اگر کافر کو بھی, تو آپ کو کھڑے ہونا ہے, ٹھیک ہے. وہ ایک الگ بات ہے. لیکن یہ کہ بھائی معاملات میں, لیکن یہ کہ عبادت میں نہیں, اس میں بھائی پھر میرا معاملہ ذاتی اللہ کے ساتھ ہے, ٹھیک ہے. ہم اللہ کو مد نظر رکھ کے ہم فیصلہ لیں گے, ٹھیک ہے. اچھا یہ فیصلہ لیں گے اور پھر لوگوں سے تعلق بھی رکھیں گے, نہیں, یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ اللہ کے ساتھ فیصلہ کرنے کا جذبہ بھی پیدا ہو جائے اور آپ برے لوگوں سے تعلق بھی رکھیں, ٹھیک ہے. یقیناً وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكُ ہونا ہے, ٹھیک ہے. ورنہ آپ یاد رکھیے کہ اگر برے لوگوں سے تعلق رہے گا تو آپ کے اندر یہ گٹس آ ہی نہیں سکتی کہ آپ ہے نا وہ پیدا ہو جذبہ کہ نا کسی کو بھی کچھ لگے, ہم تو جو بھائی کریں گے وہ ہم سوچ لیا, یہ والا آ ہی نہیں سکتا. آپ کو آ جانا ہے فیلنگ کہ یار وہ کیا کہیں گے, فلانا کیا کہیں گے, ان کو کیا لگے گا, تو یہ پھر پیچھے ہو گئے. سٹیپ نہیں لینے دیا شیطان نے, ٹھیک ہے. بس شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ کوشش کسی طرح سے کامیاب نہ ہو, ٹھیک ہے. ہو گیا ختم پھس, ٹھیک ہے. تو اس لیے منع کیا گیا کہ بھائی لوگوں سے تعلق توڑنا, تنہائی پسند ہونا. ہاں اچھے لوگ ہیں اور آپ کو دیکھ رہی ہیں کہ آپ کو دینی جذبات میں آپ کو ابھارتے ہیں, بلکہ آپ کو مزید توفیق ہوتی ہے ان کو دیکھ کے, مزید آپ کو اللہ اور اس کا رسول یاد آتا ہے, آخرت یاد آتی ہے, آپ کے ایمان میں مضبوطی ہوتی ہے. تو آپ بالکل ایسے سرکل کو بڑھائیں, ٹھیک ہے. اور ایسے سرکل کو بڑھانے سے آپ کے معاملات بھی آسانی ہوں گی اس میں, ٹھیک ہے. آپ کے تمام معاملات میں ایک دوسرے کے ساتھ آپ جو ہے نا کوپریٹ کر سکیں گے, ایک دوسرے کے ہمدرد اور ایک دوسرے کا سہارا بننا, جیسے صحابہ اکرام ایک دوسرے کا بنے تھے نا, تو وہ ممکن ہے. لیکن چونکہ شارٹیج ہے تو ظاہر بات ہے کیا کرنا ہوگا, پھر کوئی نہ ملے تو تنہائی پسند ہونا پڑے گا, ظاہر بات ہے, ٹھیک ہے. لیکن ڈھونڈنے سے تو وہ بولا جاتا ہے نا کہ اللہ بھی مل جائے, تو وہ والی بات ہے, ایسا نہیں ہے کہ لوگ مر گئے ہیں, ٹھیک ہے. بس یہ ہے کہ اپنا نظریہ چینج ہونا چاہیے. آج بھی جو ہے نا لوگ ہیں موجود, ڈھونڈیے گا تو ضرور ملے گا, ٹھیک ہے انشاءاللہ. لیکن یہ کہ آپ کو تعلق کم سے کم کرنا ہے لوگوں سے, کیونکہ آپ کو زیادہ سے زیادہ تعداد کس کی ہے, بہکانے والے لوگوں کی ہے, ٹھیک ہے. خیر کی آپ کو کم مشورہ دینے والے ہیں, اور برائی کی طرف جو ہے نا حوصلہ بڑھانے والے ہیں, ٹھیک ہے. اس بات کو کہیں نوٹ کر کے اگر رکھنا ہے تو رکھ لیجئے گا, ٹھیک ہے. اللہ ماشاءاللہ گنتی کے 1-2, ٹھیک ہے. تو اور یہ بات بالکل جو ہے نا 100% جو ہے نا حقیقت ہے کہ آپ کو اگر برے لوگوں کی سرکل ہے تو آپ کو سٹیپ تو نہیں لینے دیں گے, یہ بات یاد رکھیے گا. یہ بے تکی بات ہے, شیطان کا یہ دلاسا ہے کہ نہیں تم رکھو نا, کوئی بات نہیں, تعلق رکھو نا, تمہارا فیصلہ لینے کا تمہارے اندر گٹس ہے نا جی, تم کو ڈیئرنیس ہے, تم کر سکتے ہو. نہیں ہوگا, ٹھیک ہے. توڑنا پڑتا ہے یہ تعلقات, اور نا لوگوں سے نا جو ہے نا اللہ کے لیے نا لڑنا, وہ جو پڑھنا جو بول جاتے ہیں کہ منہ پھل گیا ان کا, وہ کرنا پڑ جاتا ہے, ٹھیک ہے. جب جا کے ہوتا ہے یہ چیز, جب جا کے آپ کو فیصلے جو ہے نا صحیح لیے جاتے ہیں, ٹھیک ہے. ورنہ آپ کو لوگ بھی خوش رہیں اور اللہ بھی خوش ہو, ممکن نہیں ہے, ٹھیک ہے, ممکن نہیں. وہ دور نہیں رہا. صحابہ کرام کا دور تھا جنہوں نے وہ اللہ کی خوشی میں وہ بھی خوش ہوتے تھے. آج وہ ہی نہیں ہے. آج تو اپنی نفس پرستی ہے, ٹھیک ہے, میری خواہش میں, میرے ارمان میں, میرا شوق ہے, میری بیٹی اکلوتی بیٹی ہے, شادی کیسے نہیں کریں گے اچھے سے, دھوم دھڑاکے سے, ٹھیک ہے, میرا ارمان ہے بیٹا, تم اس معاملے میں مت کو, بارات جائے گی, ٹھیک ہے. تو بھائی بیٹا کیا ہو گیا, چپ ہو گیا, بیٹی کیا ہو گئی سارے ارمان, دل کے ارمان آنسوؤں میں بہہ گئے, تو ٹھیک ہے. تو بہت مشکل ہوتا ہے. اب یہ بولیں گے آپ کو, ظاہر بات ہے ماں باپ کو چھوڑنا تو ممکن نہیں ہے نا, لیکن ماں باپ کو چھوڑنا بالکل ممکن نہیں ہے. اور بہت سارے رشتہ دار احباب بھی ایسے ہوتے ہیں جیسے بھائی بہن, اب ظاہر بات ہے ان کا تو تعلق جو ہے نا رشتہ تو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے, لیکن ڈیئرنیس پیدا کرنی ہے, ٹھیک ہے. اب یاد رکھیے گا یہ تعلقات ایسے اللہ کی طرف سے بنے ہوتے ہیں نا, ظاہر بات ہے ان کو تو توڑ وہ نہیں سکتا نا, اللہ کی طرف سے یہ رشتے ہوتے ہیں. تو یاد رکھیے گا جب اللہ کی طرف سے رشتے یہ توڑ نہیں سکتا انسان, تو اللہ تعالیٰ پھر ان کے ساتھ جو ہے نا وہ پختگی والا ایمان بھی دے دیتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ مطلب ان کے ساتھ رہیں گے اور ان کا مطلب ممکن نہیں ہے, کر سکتا ہے انسان. لیکن ہاں یہ ہے کہ آزمائش بہت سخت ہوتی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, بہت سخت ہوتی ہے. اور بہت کم لوگ جو ہے نا اس میں پاس ہوتے ہیں, بہت کم لوگ, ٹھیک ہے. تو اللہ آسان کرے, بس جو چاہ لیتا ہے اس کے ساتھ معاملہ ہو جاتا ہے. وہی ہے کہ اللہ جس کے ساتھ اپنی رحمت خاص کر دے, ٹھیک ہے, اللہ ہم سب کے ساتھ اپنی رحمتیں خاص کرے, ٹھیک ہے. لیکن یاد رکھیے گا رحمت بھی خاص تبھی ہوتی ہے جب انسان کے اندر دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ کی اس کے اندر ہے تھوڑا سا اونس موجود ہے نا, کچھ فیلنگ ہے ایسی کہ نا مطلب یہ چاہتا ہے, تو اس کی پھر آسانی بھی اس کے ساتھ پیدا ہوتی ہے, ٹھیک ہے. کچھ لوگ والا حال نہیں ہے اس کو نا, وہ لڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. لڑنے کا ان دا سینس کہ مطلب منہ لڑانا نہیں, ٹھیک ہے, یعنی مطلب ان دا سینس کہ ہم اپنے فیصلے پہ اٹل رہے ہیں. یاد رکھیے گا لڑنے سے مراد یہ ہرگز نہیں ہے جو آج کل لڑتے ہیں مسلمان ایک دوسرے کے دین کے نام پہ لڑتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ مراد نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے فیصلے پہ اٹل ہیں, ٹھیک ہے. یہ تھوڑی سی بھی اگر فیلنگ دیکھے گا نا اللہ تعالیٰ تو ضرور مدد کرے گا, ٹھیک ہے. جب بھی ہدایت آتی ہے اس کے پیچھے ریزن ہوتا ہے, کہیں نہ کہیں وہ ٹٹول رہا تھا ہدایت کو,
ٹھیک ہے. اس کے پیچھے ریزن ہوتا ہے, کہیں نہ کہیں وہ متلاشی تھا, اس کی روح تڑپ رہی تھی کہیں نہ کہیں, بھلے سے وہ گناہ میں ملوث تھا لیکن اس کی روح تڑپ رہی تھی, یہ رب جان رہا تھا, اس لیے دھیرے دھیرے کر کے راستہ کھولا اس کے لیے. ٹھیک ہے. جن کے لیے دروازے بند ہیں ان کو کبھی چاہت ہی نہیں تھی کہ میرے لیے دروازے کھلتے, اس لیے دروازے بند ہیں ان کے لیے. ٹھیک ہے. تو اللہ ان میں شامل کرے جو تڑپ کر جو ہے نا ہدایت کے طلبگار ہوں. ٹھیک ہے. اور صرف ہدایت کے طلبگار نہ ہو بلکہ عمل کی بھی اللہ سے پوری توفیق اور قوت اور طاقت مانگ رہے ہوں. آمین یا رب العالمین. ٹھیک ہے. تو یہ آپ کو اس حدیث کا خلاصہ کلام ہو گیا. ٹھیک ہے. ظاہر بات ہے کہ ایک ایک حدیث کو سمجھانا ہوتا ہے اتنا ڈیٹیل میں, تب جا کے بات جو ہے نا دل پہ اترتی ہے. کوئی بات ایک ہوتی کہ جیسے بس بول دیا کہ بھائی تم کو کل آنا ہے, ٹھیک ہے, کل دعوت ہے کل میرے یہاں تو تم کو آنا ہے. ٹھیک ہے بھائی سن لیا. نہیں تم کو آنا ہے کل ہر حال میں, دیکھو بھولنا مت پلیز, ہم تم کو بول رہے ہیں نا, یاد ہے نا تم کو, ہم تم کو کال بھی کریں گے. ٹھیک ہے. تم نکل جانا وہاں سے, کام ہے تو کیا ہو گیا پھر آنا. ٹھیک ہے. یہ ایک بات انداز الگ ہو گیا. ٹھیک ہے. تو فرق پڑتا ہے, بالکل فرق پڑتا ہے. ٹھیک ہے. ایک ہے کہ درسی نظام ہے, بس وہ پڑھ دیا سرسری طور پہ, وہ حدیث مکمل کرو, قرآن بس تفسیر مکمل کرو, تو یہ نہیں ہو سکتا میرے ساتھ. ٹھیک ہے. ہم کو نا پورا یہ مطلب وہ ڈسکرائب کرنا ضروری ہوتا ہے. الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے, لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. ہر کا اپنا اپنا انداز ہوتا ہے پڑھانے کا اور سمجھانے کا. میرا انداز اللہ نے ہم کو یہ توفیق دی کہ ہم اس انداز سے پڑھاتے ہیں. ٹھیک ہے. مزید یہ کہ آپ لوگ کو اگر تھوڑا سا وہ بور والا اگر فیل ہو جاتا ہو تو معذرت چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور تفسیر بھی اسی طرح سے انشاءاللہ بالکل بھی ہم کوئی ڈیوریشن نہیں رکھتے ہیں. ہم جو گرامر کلاس کراتے ہیں اس میں تو ہم اس میں جب کہ ہم فی لے رہے ہوتے ہیں تو اس میں بھی اب ڈیوریشن میرے ساتھ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. ڈیوریشن کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو بس جب تک بات کمپلیٹ نہ ہو تب تک جو ہے نا مطلب وہ چاہے کتنا دن لگ جائے وہ والی بات ہے کہ کور کرنا ہے تو کرنا ہے, جب جتنا دن بھی چاہے اس کے لیے لگے. سمجھانا ہے ڈسکرائب کر کے تو سمجھانا ہے چاہے جتنا دن لگ جائے. ٹھیک ہے. تو بس یہ کہ آپ کو کبھی یہ نہیں دیکھنا ہے کہ کتنا پورا ہوا, کتنا یہ کیا, کتنا باقی ہے, کتنا ٹائم میں ہو جائے گا. یہ سب بیکار سی باتیں ہیں. آپ نے صرف ایک چیز پہ فوکس کیا, جتنا سیکھا اس پہ عمل کتنا کیا, بس صرف یہ چیز, جتنا سیکھا کتنا سیکھا اور جتنا سیکھا اس پہ عمل کتنا کیا, بس یہ چیز آپ نے موٹیو لے کے چلنا ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی رزلٹ اورینٹڈ نہیں مانگتا انسان کو کہ تو نے کر کے لایا, پورا پرفیکٹنس کے ساتھ ہوا تھا کہ نہیں, کمپلیٹ کیا تھا یا نہیں کیا تھا. ٹھیک ہے. ایک بس اگر آپ لوگ 5 منٹ اور دیں گی ہم تو آپ لوگ اگر تو بس ہم ایک واقعہ پہ بات سم اپ کریں گے انشاءاللہ اس آپ کو نیت کے متعلق سے کہ آپ کو رزلٹ اورینٹڈ نہیں ہونا ہے. آپ نے صرف اخلاص نیت کے ساتھ کوشش کرتے رہنا ہے. صرف اخلاص نیت بھی نہیں کہ ہاں آج کریں گے کل پورا ارادہ پکا ارادہ نہیں, کوشش بھی. باقی اللہ تعالیٰ جو نیت کے اوپر پھر معاملہ آپ کا ضرور کرے گا, چاہے آپ وہ کام پورا مکمل ہوا بھی نہ ہو. ٹھیک ہے. آپ جاری و ساری تھی, اس کو کنٹینیوٹی کے ساتھ کر رہی تھی, بیچ میں سٹاپ ہو گیا, کچھ مطلب موت آ گئی والی بات, سٹاپ اپنی طرف سے نہ ہو. ظاہر بات ہے انسان موت ہی آئے گی تبھی اللہ کی طرف سے وہ سٹاپ ہو. ٹھیک ہے. تو اپنی طرف سے سٹاپ ہو جائے تو پھر تو اللہ تعالیٰ پکڑے گا نا. تو وہ واقعہ ہے کہ ایک شخص تھا جو ہے نا مطلب قاتل تھا, وہ 99 قتل کر چکا تھا. تو ایک آدمی سے پوچھا کہ 99 قتل کیا ہے, معافی ہوگی, اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرے گا؟ تو اس نے بولا پاگل ہو لو کیا, اتنا قتل کر گیا اللہ کی رحمت سے امید کرو, پاگل ہو کیا, سیدھے جہنم میں جاؤ گے. اس نے بولا ٹھیک ہے, تو جب جہنم میں ایسے بھی جانا ہے تو ایک اور پورا کر دیتے ہیں, اس کو بھی قتل کر دیا, 100 پورے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آگے چلا, ایک بزرگ ہستی ملے تو ان سے بولا کہ بابا جان کیا میں نے 100 قتل کیا ہے, کیا میری توبہ قبول ہوگی؟ تو اس نے بولا ہاں بیٹا بالکل کیوں نہیں ہوگی, اگر تو اخلاص کے ساتھ توبہ کرے گا تو کیوں نہیں ہوگی, بے شک ہوگی. بہت سمجھایا. تو بولا کہ ٹھیک ہے, تو پھر آپ گواہ رہیے گا کہ میں نے اخلاص کے ساتھ توبہ کی ہے, سارا جو اپنا بدعمالی جو ہے وہ چھوڑتا ہوں. ٹھیک ہے. اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ میں نا اب نیکی کے راستے پہ جب ارادہ کر چکا ہوں تو میں کیا کروں, کدھر جاؤں, کیا کروں, کیسے سیکھوں؟ تو انہوں نے اشارہ کیا کہ دیکھ بیٹا فلاں بستی میں جا, وہاں جو ہے نا نیک, وہاں کے لوگ نیک ہیں, تو وہاں جائے گا تو وہاں کی صحبت بھی تجھے اچھی لوگوں کی ملے گی, اور تو ہے نا پھر دین کو سیکھنا سکھانا اور عمل کرنا آسان ہوگا تیرے لیے. تو سمجھا ٹھیک ہے. سلام دعا کر کے نکلا. جیسے ہی آگے بڑھا موت کا فرشتہ آ گیا اس کی روح قبض کرنے کے لیے. ظاہر بات ہے موت تو اٹل ہے. ٹھیک ہے. نہ ایک لمحہ آگے نہ ایک لمحہ پیچھے. تو اب وہ 2 قدم ہی چلا تھا کہ موت کا فرشتہ آ گیا, اور ساتھ میں اس کے اعمال کے فرشتے بھی آ گئے. ٹھیک ہے. جب روح نکال لی گئی تو بدعمالی والا جو فرشتہ بدعمال کو لے جانے والا, اس نے بولا کہ میں لے جاؤں گا اس کے اعمال کو. وہ کیا نام ہے, نیکی کا فرشتہ بولا ہم لے کے جائیں گے. ٹھیک ہے. تو دونوں میں جھگڑا. اس طرح سے واقعہ سچا ہے, بنی اسرائیل کا واقعہ ہے, شاید بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا, اللہ عالم, لیکن یہ واقعہ سچا ہے.
پھر فرشتوں کو یہ حکم ہوا اللہ کی طرف سے کہ دیکھو جھگڑو نہیں، معاملہ یہ ہے کہ زمین ناپ لو، ٹھیک ہے، اگر یہ برائی کی بستی سے قریب ہوا تو برائی والا فرشتہ لے کے جائے، اگر یہ اچھائی کی بستی سے قریب ہوا تو اچھائی والا فرشتہ لے کے چلا جائے، ٹھیک ہے. لیکن جو ہے فرشتے ہیں، رب نہیں ہیں، ٹھیک ہے. وہ رب جانتا ہے کہ اس کو کیسے بخشنا ہے. دیکھا تھا اللہ نے کہ وہ کیا تھا، برائی کی بستی سے قریب تھا، زمین دراز کر دی اللہ نے، پھیلا دیا زمین کو، تو وہ نا قریب ہو گیا نیکی کی بستی سے، اور اس طرح سے جو ہے نا فرشتے جو ہے نیکی کا فرشتہ اس کی روح لے کے چلا گیا. تو اخلاص نیت، صرف اخلاص نیت، کنٹینیوٹی، ٹھیک ہے، کنٹینیوٹی یاد رکھیے گا، اخلاص نیت نہیں، کنٹینیوٹی، ٹھیک ہے. اخلاص نیت کے ساتھ آپ کوشش کر رہی تھی، اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرے گا، چاہے پورا ہوا ہو یا نہیں ہوا ہو. یہاں تک کہ قضا نماز کے بارے میں بھی یہی حکم ہے، ٹھیک ہے. آپ نے اخلاص نیت کے ساتھ اسٹارٹ کر دیا، بیچ میں جب بھی موت آ جائے، پورا نہ بھی ہو کوئی ایشو نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن کنٹینیوٹی کے ساتھ ادا کرتے جانا ہے یہاں تک کہ پوری ہو جائے. ارادہ یہی ہو کہ پوری کر لینا انشاءاللہ، ٹھیک ہے. اسی طرح سے جو بھی ہے، جو بھی چیزیں، جو بھی خیر خواہی، جو بھی آپ کر رہی ہیں، جو بھی نیکی کے کام کر رہی ہیں، اس میں یہی دو چیز رکھیے، ٹھیک ہے. اخلاص نیت، کنٹینیوٹی، ٹھیک ہے. استقامت، ثابت قدمی، اسٹیڈ فاسٹنس، ٹھیک ہے. بس یہ چیز جو ہے نا اللہ تعالیٰ آپ سے مانگتا ہے. باقی چیزیں جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ تو جو ہے نا بے حساب دینے والا ہے، ٹھیک ہے. ناپ تول کی تو کوئی وہاں بات ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے. وہ ہم سوچتے ہیں کہ 1 2 تو 1 کم ہو گیا، 4 2 تو 4 کم ہو گیا، وہ اللہ کے یہاں خزانے میں کمی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے بس دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین. چلیں انشاءاللہ نیکسٹ کلاس جو ہے وہ کل ہوگا. اب جو ہے کلاس انشاءاللہ کوئی ناغا نہیں ہوگا، سیرت کا بھی کلاس کل انشاءاللہ اسٹارٹ ہوگا. سارے کلاسز جو ہے نا باقاعدہ آغاز ہو جائیں گے، ٹھیک ہے. بہت معذرت چاہتے ہیں، کہیں سفر میں تھے جس کی وجہ سے نا کلاس ناغا ہوا، اور ہم آپ لوگوں کو لنک بھی نہیں دے سکے اور نہ ہی میسج دے سکے. کہ جب بھی دیکھیں بات یاد رکھیے گا کہ میسج اگر میرا نہ آئے نا، جوائن کا میسج نہ آئے، تو سمجھ لیں گے کلاس نہیں ہوگا. چاہے ہم پہلے سے ایڈوانس میں آپ کو بولیں کلاس ہوگا یا نہیں ہوگا، اس کے بارے میں بتائیں بھی نہ بتائیں اس سے میٹر نہیں ہے. بتا تو دیتے ہیں کبھی کبھی، لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ نہیں بتا پاتے، ٹھیک ہے، اور کلاس نہیں ہوتا اس دن. اس کی پہچان یہی ہے کہ جوائن کا میسج نہیں آ رہا، دیٹ مینس کی کلاس ابھی آف ہے، نہیں ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. وہ جب بھی ہوگا تو ہم کلاس میں جوائن کا میسج ضرور دیں گے 2 منٹ 5 منٹ پہلے، ٹھیک ہے. یہ اس بات کی علامت ہے کہ کلاس ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. تو چاہے جو بھی کلاس ہو، سیرت کا ہو، تفسیر ہو، جو بھی ہو، ٹھیک ہے. چلیں یہاں پہ اسٹاپ کر رہے ہیں، انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں آگے ہوگا. سبحان اللہ بحمدی، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.